اس میں بھی یہ جو ہے ڈیٹین کیے جانے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے. 8 فروری کو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اظہار کرتے نظر آئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو یا الیکشن میں تاخیر ہو جائے. اب الیکشن میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کتنی ہوگی، کیونکہ آگے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سینٹ کے انتخابات آنے ہیں، اور سینٹ کا چیئرمین کس طرح سے منتخب کیا جائے گا جب قومی اسمبلی نہیں ہوگی، کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جائے گا، یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور پھر سب سے بڑا جو چیلنج ہے آفٹر الیکشن، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے برسر اقتدار آنے کے بعد معاشی صورتحال کو مستحکم بنانا ہے. کیونکہ معاشی صورتحال اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے یا جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ کوششیں تو کر رہی ہے اس کو ٹیک اپ کرنے کی، لیکن یہ دیر پا پالیسی نہیں ہے، حل نہیں ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما ہیں ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے دوسری جانب سینئر رہنما ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ذرا چٹان صاحب آپ کی اجازت سے صدیق الفاروق صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا، گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. صدیق صاحب، اس وقت دو ایشوز جو ہیں وہ پیرلل چل رہے ہیں. پہلا ایشو ہے آرٹیکل 62 63 اور نااہلی کو اہلی میں بدلنے کا معاملہ، جو کمرے عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے، اور غالباً چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا کہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. 4 فروری تک کا کہا گیا ہے، اگلی سماعت کے اندر ہی اس کو نمٹا دیں گے. کیا لگتا ہے میاں صاحب نااہلی سے اہلی کی طرف آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال خان صاحب بہت شکریہ، اور اخونزادہ چٹان بھائی کو سلام. میں آپ نے سوال جہاں سے اٹھایا ہے، جو سوال میں اسی کا جواب دیتا ہوں، باقی بہت سی باتیں آپ نے کی. جی. معاملہ نواز شریف صاحب کی یا ایک اور صاحب ہے جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کے ختم ہونے کا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غالباً کسی سیاسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے جن کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر انہیں تاحیات نااہل کیا گیا، اور وہ سپریم کورٹ میں پہنچے اور سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو لیا. تو ظاہر ہے جن جن لوگوں کو بھی تاحیات نااہل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. ان کا نام مقدمہ بھی آ گیا. تو آپ ذرا سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے تمام ارکان اور سربراہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کے سوالات، ان کے ریمارکس، مختلف قوانین کے حوالے اور مختلف نظائر جو ہیں جی. ان کو جو وہاں کوٹ کی جا رہی ہیں، وکلاء جو دلائل دے رہے، ان سب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئین بنانے والوں نے جب کسی اخلاقی جرم کے مرتکب قتل سمیت اس کی نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں رکھی، ٹھیک ہے. تو کسی اخلاقی جرم، جھوٹ بول دیا، نماز نہیں پڑھی، اس کی بنیاد پر تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی؟ میں جتنی اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، کیونکہ میں خود 3.5 سال عدالت کے جج کے طور پر چیئرمین ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی حیثیت سے میں سنتا رہا ہوں، وکیلوں کو فیصلے کرتا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاحیات نااہلی خلاف آئین ہے. اس نے بہرحال ختم ہونا ہے انشاءاللہ، اور جن جن کی تاحیات نااہلی ہوئی تھی وہ 5 سال سے زیادہ نہیں، اور یہ ٹھیک ہے. معاملہ چلیں. ٹھیک ہو جائے.
ٹھیک ہے اخونزادہ چڑان صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی، ذرا اس پر پہلا کامنٹ آپ کا لے لوں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو جائے، آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ انیشیل کامنٹ آ جائے۔ یہ جو بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے اور اب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسی پر آگے چلیں گے معاملات، حکم امتناع بھی واپس لے لیا گیا ہے، یہ جو ساری سچویشن ہے آپ لوگوں کا پہلے دن سے موقف ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا آپ لوگ خود بھی شکار ہیں، اور جو دوسری سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف وہ کچھ زیادہ ہی اس کٹہرے کے اندر جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ یہ نشان بھی واپس لے لیا ہے، پھر جو ہے وہ لیول بھی نہیں دیا جا رہا پلینگ فیلڈ کے اندر، کیسے الیکشن پھر فیئر نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا ہے۔ ہم سے ذوالفقار کا نشان چھینا گیا، مسلم لیگ میں ان سے سائیکل کا نشان چھینا گیا، پھر سینٹ کے الیکشن میں ان سے شیر کا نشان چھینا گیا اور ان کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہونا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق دے دے، اگر کسی سے کچھ لینا بھی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن ہو، لیکن صرف الیکشن نہیں، الیکشن صاف اور شفاف ہو، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل صرف الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن تو ہم نے 2018 میں بھی کیا تھا، کیا 2018 کے الیکشن سے ہمارے مسائل حل ہو گئی یا ہمارے مسائل زیادہ ہو گئی؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن بھی ہوں اور الیکشن صاف اور شفاف بھی ہوں۔ ہمارے ملک کے دو بہت بڑے مسائل ہیں، مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن جو دو بڑے مسائل ہیں اس میں ایک دہشت گردی نے دوبارہ بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا معیشت بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ ان دونوں کے لیے صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہے، کیونکہ یہ دو مسائل تب حل نہیں ہو سکتے جب ہم سارے ایک پیج پہ ہوں۔ نہ ہم معیشت کو مضبوط کر سکتے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ایک میثاق معیشت کرے، ایک اس طرح کا پالیسی بنائے معیشت کے لیے جس کو تسلسل سے چلائے۔ تو یہ تب ممکن ہوگا جب آزاد صاف شفاف الیکشن ہو۔ اگر الیکشن پہ کوئی الزامات ہو کہ کسی لاڈلے کو لایا گیا یا کسی کو سلیکٹ کیا گیا، پھر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو ہمارا مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ لیکن اخونزادہ چڑان صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن بلڈ ہو گئی ہے، سب کو ایک جیسے مواقع دے دے۔ اگر کوئی مجرم ہے عدالت تو اس کو اجازت نہیں دیتے ہے الیکشن لڑنے کا، تو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہو آئین کے مطابق تو ہمیں قابل قبول ہے۔ اگر کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی قصور کسی کا نہیں ہے تو ان کا حق نہیں چھیننا چاہیے، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ لیکن اخونزادہ چڑان صاحب، اگر یہ تمام سچویشن ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی شکار ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، تو ذرا پہلے یہ بتا دیں آپ لوگوں کو لیول مل گیا پلینگ فیلڈ کے اندر؟ اب کوئی شکوے شکایت تو نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا جو مطالبہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کا، یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، ہمارا مطالبہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، ہمارا مطالبہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، ہمارا مطالبہ دوسری پارٹیوں کے لیے بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو مواقع دیں گے تو وہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے بھی الزام نہیں آنا چاہیے، سب کو ایک جیسا مواقع دینا چاہیے، تو تب یہ مسائل حل ہوں گے۔ تو ہمارا مطالبہ پاکستان کے لیے ہے، ہمارا مطالبہ، کیونکہ اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا، عوام کو مزید مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہر پارٹی کو کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو نہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صدیق صاحب، اس وقت آپ لوگ سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر اتحاد کرنے کے لیے۔ آئی پی پی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، پھر کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے، اور اب تو قاف لیگ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر جلد پیش رفت ہونے والی ہے۔ لیکن قاف لیگ نے مطالبہ کیا ہے، جو سیٹس انہوں نے ماضی کے اندر جیتی تھی، چاہے وہ قومی کی تھیں جو 4 تھیں اور صوبائی کی جو 8 نشستیں جیتی تھیں، یہ انہی پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہ یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ نہیں ہوگا میاں صاحب کے لیے؟ کس طرح سے سیٹ ایڈجسٹ کی جائے گی؟ اور اتنی ساری جماعتوں سے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے ہی جا رہے ہیں تو پھر اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ انخلا ہو جائے؟
देखिए बिलाल साहब, लोग अपने मंतिक के साथ बहुत से सवालात उठाते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप, जो पार्टी की लीडरशिप है, वो भी तमाम चीज़ों को देखते हुए बरसरे ज़मीन हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को लेके आगे बढ़ना और इंतखाबात में जाकर कामयाबी हासिल करना चाहती है, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मदद से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत को एक प्लेटफॉर्म का इकट्ठा करके, ज़्यादा से ज़्यादा सियासी क़ुव्वत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए बड़े बड़े फैसले कर सके। अच्छा, ये अखुंज़ादा चट्टान साहब ने जो बात की, 100% दुरुस्त है कि मुल्क इक्तिसादी तौर पर तबाही के किनारे पर खड़े। अच्छा, और ये तबाही 18 की जो भी हुकूमत लाई गई, उसने ये तबाही इस मुल्क की मुकद्दर में डाली है, इस मुल्क की झोली में, इस कौम की झोली में डाली है, जब उसने तमाम माशी बड़े मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी, सनतकारी, तिजारत, हत्ता के ज़राअत को भी मुतासिर किया। उससे फिर तबाही और बर्बादी हुई। अब हमें एक माहौल बनाना है, और वो माहौल ये होगा कि हमें सनतकारों को, सरमायाकारों को, ताजरों को वो माहौल मुहैया करना होगा, और वो सहूलतें देना होगी कि ये सारे शोबे ज़राअत समेत अपने पूरी तेज़ी से और पूरी क़ुव्वत से अपना जो है वो सरगर्मियाँ शुरू करें, उससे पैदावार बढ़े, उससे बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, उससे बरामदात बढ़े, ज़र मुबादला हमारे पास ज़्यादा आए और मुल्क के मसाइल हम हल करें। तो इसके लिए अगर फ़र्ज़ करें कहीं पार्टी में हमारे अपने उम्मीदवार मुतासर हो रहे हैं, तो उनके लिए पार्टी मुख्तलिफ तरीके उन्हें राज़ी करने के लिए जायज़ तरीके अच्छा, इख्तियार कर सिद्दीक सकती है। सिद्दीक साहब, ये चीज़ें तो सही हैं, लेकिन आपके इत्तेहादियों पर आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़िद हैं, पता नहीं क्यों, वो उनकी ख्वाहिश है या क्या उनके पास जो है वो एक विजन है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर जो है वो गौर करे, फिर कह रहे हैं कि अभी फरवरी के अंदर सर्दियां हैं। तो क्या आपके जो इत्तेहादी हैं, ये ऐसा तासुर नहीं जा रहा कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो एक दफ़ा उन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सहाफ़ी से बात करते हुए, अगर इलेक्शन हो गए तो वो अगर मगर और गौर करें दरख्वास्त पर। आपके इत्तेहादी हुए भी हैं माजी के अंदर, अभी होने भी जा रहे हैं, ऐलान कर दिया है। तो ये खबरें, ऐसी बातें करना क्या गलत नहीं है? फिर सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हुए? वो दबाव डाल रहे हैं किस पर? कि दहशत गर्दी जो है वो हो रही, वो ये उनका ये कहना है कि बर्फबारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन तो बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद नहीं थी सर्दियां क्या? सुन लेना थोड़ा। तो जो लोग दहशत गर्दी से निमटने वाले हैं, वो उनको ये पैगाम देते हैं कि इस दहशत गर्दी को खत्म करें। अभी 4 दिन पहले तो उनके करीब ही दहशत गर्दी की वारदात हुई। इससे पहले वो दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं, उनके लोग भी। ठीक है, ये वाले शिकार हुए, उनके तो बहुत से लोग शहीद हो गए। तो इस तरह से ये कहना, उसका मतलब ये है कि भाई दहशत गर्दी खत्म करें। बाकी जिस तरह से दलाइल तज्जियाकार पेश कर रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी बात कर रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है, और चूंकि इलेक्शन जो है वो 24 करोड़ आवाम के लिए हो रहे हैं, वो 300 के करीब नहीं, सारी मिला के सूबाई सीटें अगर करें तो गालिबन 800 के करीब नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। उनमें अगर 8, 10, 15 पर किसी वजह से इलेक्शन ना हो, तो उन 8, 10, 15 की बुनियाद पर ये इतने बड़े इंतखाबात और 24 करोड़ आवाम के मफादात को
جو ہے وہ التوا کا شکار نہیں کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ ہماری یہ دلائل مان لیں گے, لیکن ان کی بات میں وزن ضرور ہے. اچھا, آپ بھی ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یعنی کہ؟ نہیں, میں نے کہا وزن ضرور. ٹھیک ہے, میں وزنی آپ کے اس بات کا جو ہے وہ پوچھ لیتا ہوں. اخونزادہ چٹان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب مطلب نہیں ان کو کیا جو ہے وہ ویژن نظر آ رہا ہے, یا کیا ان کو کوئی کہہ رہا ہے, یا کس کی بات کر رہے ہیں وہ الیکشن رکوانے پر یا تاخیر ہونے پر زور دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں, الیکشن نہیں ہوں گے فروری کے اندر. اس طرح کی باتیں مختلف انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں یا میڈیا ٹاک پہ کہی ہیں. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس طرح کے جو جملے ہیں, اس سے کیا دباؤ پڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی, مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. 2008 میں ہم نے بدترین دہشت گردی میں الیکشن کیا تھا. اس ملک میں رمضان میں بھی الیکشنیں ہوئی ہیں, اس ملک میں بارشوں میں بھی الیکشنیں ہوئی ہیں, گرمیوں میں بھی الیکشنیں ہوئی ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برفباری کے موسم میں لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں, لوگ بازاروں میں نہیں جاتے ہیں, لوگ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ نہیں چلاتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان کا دہشت گردی کوئی اس طرح کا دہشت گردی نہیں ہے کہ 1-2 مہینے میں یہ ختم ہو جائیں گے. یہ دہشت گردی کی جنگ تو ہم پہ افغانستان میں ثور انقلاب کے بعد 79 سے مسلط ہوا ہے. تو کیا ہم 100 سال دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تو ہم 100 سال الیکشن نہیں کریں گے؟ تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہونا ہے تو وہ بھی آپ الیکشن کر کے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, مشرف کے دور میں جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا, جو ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا, جو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا, مولانا فضل الرحمان صاحب خود اسمبلی میں میرے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں, اسلام آباد نرغے میں ہے عسکریت پسندوں کے. تو الیکشن کے بعد اس پہ قابو پایا گیا, الیکشن کے بعد دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا, ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا, سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگ گیا, بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہوا. تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہے. نہ دہشت گردی اس طرح کا کوئی چیز ہے کہ جس سے ہم الیکشن کو ملتوی کر دیں اور ہم یہ سمجھے کہ 1-2 مہینے ہم الیکشن کو لیٹ کریں گے تو ختم ہو جائے گا دہشت گردی اس ملک. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں چٹان صاحب, کوئی لاجک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے چٹان صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوتے نظر آ رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے انہوں نے یہ جو ہے وہ خواہش کا بھی اظہار کیا ہے اور ایک پرسنل بھی جو ہے وہ اندر کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی ظاہر کی کہ الیکشن تو شفاف ہوں گے. دوسری طرف آپ لوگ شکوہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا. پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا آروز کا تو اس کے اندر آپ لوگ پارٹی بن گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں کیا شو کر رہی ہیں کہ آپ لوگ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اس کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے, تو اگر الیکشن ہو جائیں گے تو پھر انتخابات کے جو نتائج ہوں گے اس کو بھی ماننے سے آپ لوگ انکار کر دیں گے یہ کہہ کر کے لیول نہیں تھا ہمارے پاس, پلینگ فیلڈ ہی نہیں تھی؟ دیکھیے جی, زرداری صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے. یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا ہمارے ملک کو سیاسی استحکام کا انتہائی ضرورت ہے اور بغیر صاف اور شفاف الیکشن کی سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آ سکتا ہے. ہم کیا کوئی بھی اگر اس حالات میں الیکشن ہو گئے, ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے تو ثبوت ہی دی ہے. کچھ لوگ تھے جو ہمارے پاس آ رہے تھے, ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے, پھر ان لوگوں نے معذرت کر لی کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے کہ آپ لوگ اس پارٹی میں نہیں اس پارٹی میں جائیں. آپ لوگ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں نگران حکومتیں ہیں لیکن پنجاب کا حکومت لگتا ہی نہیں ہے کہ نگران حکومت ہے, وہ ایک منتخب حکومت کی طرح کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت ہے, وہ بھی ایک منتخب حکومت کی طرح کام کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کو ایک جیسے مواقع فراہم نہیں ہو رہی ہے. لیکن ہمارا کوشش یہ ہے, ہمارا خواہش بھی ہے, ہمارا کوشش بھی ہے کہ اس ملک میں الیکشن صاف اور شفاف ہو تاکہ. اچھا چٹان صاحب, ایسا کیا ہو جائے کہ آپ لوگ کو لیول, آپ لوگ کہنے لگے کہ آپ لوگ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے لیول پلینگ فیلڈ کا, ایسی کون سی خواہش ہے, یہ کیا ہونا چاہیے کہ لیول مل جائے, ذرا اس پہ بتا دیں.
دیکھیے جی آئین میں صاف صاف لکھا ہے، آئین میں ہر چیز کا وضاحت ہے. یہ آئین جو ہے یہ سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. ہر ادارہ اپنے آئین کی جو اختیارات ہے اس کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرے. آئین نے جس ادارے کو جو کام دیا ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کام کرے تو الیکشن صاف اور شفاف ہو جائے گا. اس میں نگران حکومت کا وضاحت ہے آئین میں کہ نگران حکومت کے اختیارات کیا ہے. اس میں آروز بے آروز کا اختیارات کا تعین ہے کہ اس کا اختیارات کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. اچھا، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا، کوئی سیٹلمنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے؟ اب تک کوئی شمولیت بھی ایسی خاص ایک دو شمولیت ہوئی ہیں، بکھٹی صاحب کی بھی ہوئی ہے، وہ بھی قابل غور ہے، لیکن جس طرح سے نون لیگ ایکٹیو ہے تو اگر آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ تمام اتحادی ان کے ساتھ جو پرانے ماضی کے اتحادی تھے وہ دوبارہ ملتے چلے جا رہے ہیں ایکسیپٹ آپ کے، تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا پھر آپ کی اپنی اسٹریٹجی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کرنا کیا الیکشن کے لیے، اس لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی اگر پاکستان میں کسی پارٹی کا واضح ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح ہے، باقی کسی پارٹی کا واضح نہیں ہے. اور ہم تو اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، وہ کسی پارٹی کے بھی ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جو عسکریت پسندوں کے ہمدرد ہے یا وہ پارٹی جو جمہوریت کے خلاف ہے، ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جمہوری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہیں پہ؟ واضح فیصلہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اور ہماری پارٹی میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹکٹس ہم اپنی بجائے اس کے کہ ہم اور لوگوں کو لا کے پارٹی میں اور اس کو ٹکٹ دے دیں. ہمارے ساتھ جن لوگوں نے کٹن ٹائم پہ ساتھ دیا ہے پیپلز پارٹی میں، جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹکٹ ان لوگوں کو دے دیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو شمولیتیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ میں، وہی شمولیتیں ان کے لیے پرابلم بنیں گے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں صدیق صاحب، یہ کیا ہے جہانگیر ترین صاحب کو دے دے، خواب کو دے دے، مولانا. چلے میں پوچھ لیتا ہوں اخوندزادہ چٹان صاحب، تھوڑا سا توقف رکھیں، تھوڑا سا توقف رکھیں. میں ذرا پوچھ رہا ہوں صدیق صاحب، یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ یہاں پر اٹھا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں آپ کامنٹ کریں. ماضی کی مثال لے لیتے ہیں نا کہ ماضی کے اندر وہی کچھ ہوا عمران خان کے ساتھ، جو جس طرح حکومت بنی اس میں سے کچھ مہرے الگ ہوئے اور پھر وہ عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنے اور ان کا ایک اہم کردار رہا خان کی حکومت گرانے کا. اب میاں صاحب کی باری ہے تو میاں نواز شریف جو آ گئے ہیں واپس، اب ان کا بھی وہی ٹریک ہے کہ اتحادیوں کو ملانا ہے، پری الیکشن الائنس ہو رہا ہے. ابھی چڑان صاحب نے ایک بات کہی کہ جو لوگ اتحاد میں جا رہے ہیں کل کو یہی ان کے لیے مسئلہ بنیں گے اور یہی حکومت گرا سکتے ہیں. تو کیا سوچا نہیں ہے، اس کی کیلکولیشن کر کے رکھی ہے؟ بلال صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کی اقتصادی پالیسیاں، انتظامی پالیسیاں، سیاسی پروگرام ٹھیک تھا؟ نہیں تھا. ان کے اپنے وزیر خزانہ نے پہلے تو 1 اپریل 21 کو کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، یہ اپنا شوکت ترین نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دی. اس کے پھر تو 16 دن کے بعد انہیں وزیر خزانہ بنا. پھر جب آئینی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہوئی 9 اپریل کو، تو انہوں نے اسی سال مئی اگلے مہینے کہا کہ عمران خان کے پاس کوئی اقتصادی پالیسی نہیں. اچھا، میں نے ابھی بتایا انہوں نے سی پیک بند کیا، انہوں نے ایب کو سرمایہ کاروں، تاجروں، اپنا یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کاروں کے پیچھے لگایا. انہوں نے پیسہ ملک سے بھگا دیا. انہوں نے چین کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے. انہوں نے کوئی اچھا کام نہ کیا جس کی وجہ سے اور آئی ایم ایف کو سر پر لا بٹھایا، اسٹیٹ بینک اس کے پاس گروی رکھ دیا. ساری چین کی انویسٹمنٹ کے سارے ڈاکومنٹس کس کے کہنے پہ آئی ایم ایف کو دے دیے. یہ کیا تھا؟
اس کی وجہ سے ملک دیوالیہ پن کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا، اور جو ان کے سارے اتحادی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ملک کو لے کے کھائی میں گرانے والے ہیں۔ نہیں صدیق صاحب، آپ ایک بات بتائیں یہاں پر، آپ نے خان صاحب کی میں آپ کا سوال لیتا ہوں، جی ٹھیک ہے، اگر ہم بھی یہی کریں گے کہ ملک کی معیشت کو کسی کے پاس گروی رکھ دیں گے، انتظامی فیصلے نہیں کر سکیں گے، ہم کرپشن کو پروموٹ کریں گے، ہم اس طرح باہر سے آنے والا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اقتصادی پالیسی نہیں تھی، معاشی پالیسی نہیں تھی، تو پی ڈی ایم کی حکومت بھی تو پھر اس میں بھی تو آپ ہی برسر اقتدار تھے نا، اس میں بھی تو کوئی پالیسی واضح ہوئی نہیں۔ آپ دوست روزانہ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کا ایک ہی ایجنڈا تھا، اس کا ایک مینڈیٹ تھا، اس کا یہ واضح اعلان تھا جس وقت شہباز شریف صاحب نے 10 اپریل کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو وہ جو ہمارا ایجنڈا تھا اس میں ہم کامیاب ہو گئے 16 مہینے میں، جبکہ آپ کے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہوں جانے والی حکومت کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ مان گیا ہو کہ میں اپریل میں تیل کی قیمت بڑھاؤں گا، مئی میں فلاں گیس کی قیمت بڑھاؤں گا، جون میں یہ کروں گا، جولائی میں ٹیکس بڑھاؤں گا، فلاں یہ کروں گا، اگلے مہینے پھر یہ کروں گا۔ اس میں آپ نے اپنا کام بخوبی کیا، ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ آپ کوئی پالیسی اور ملک کو معاشی استحکام کی طرف اس طرح لے کے جائیں کہ معاشی خوشحالی آ جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہوگا جب ہماری حکومت اور ہماری پالیسیاں ہوں گی۔ اور ایک جملہ اور، مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر ڈال کر دکھایا۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں، لیکن ذرا ایک شارٹلی کامنٹ کیجیے گا، پھر میں ذرا ایک کنکلوڈنگ ریمارکس بھی لے لوں چٹان صاحب سے۔ 4 جنوری کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی نااہلی اہلی میں بدل جائے گی، اس کا بھی کانفیڈنس ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی مجھے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے یہ عرض کیا کہ نااہلی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نااہلی یہ جو تاحیات ہے یہ اخلاق، اسلامی اصولوں اور یہ آئین پاکستان کے خلاف، مطلب یہ آگے آنے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہوگی۔ ایک جواب اور دے دوں، وہ جو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات، جی اس کا ایک جواب بہت اچھا دیا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق، لیکن آپ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور عمران خان صاحب جب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے منی لانڈرر کا دفاع کیا، ٹھیک ہے، نقوی عارف نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے، چلیں ٹھیک ہے، گوگی کے دفاع میں آ گئے، ٹھیک ہے، پیسے جو $180 ملین آئے ان کا کیا کیا انہوں نے۔ اب ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ جرائم کیے ہوا ہوں ان کو اگر سزا ملے، اگر ججز الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پڑھے بغیر اور ان کے وکیل کو سنے بغیر فیصلے دیں اور وہ واپس ہوں، تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے۔ آپ نہ کام غلط کریں۔ ٹھیک ہے، چٹان صاحب ذرا اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ 4 جنوری کو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمٹا دیں گے اس نااہلی اور اہلی کے چکر کو، اور یہ مشعل راہ ہوگا۔ پھر یہ ایک کسی پارٹی کے لیے نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک دفعہ اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے۔ اس کیس کے اندر جو فیصلہ آئے گا اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری پیپلز پارٹی کسے سمجھتی ہے؟ دیر پا ذرا دور تک کی نظر ڈال کے جواب دیجئے گا۔ آگے آنے والے کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے جی، آگے کا تو نہیں پتا، ابھی جو بینیفیشری ہے ایک نواز شریف صاحب ہے، ایک جان جسرین صاحب ہے، جو دونوں نااہل ہو چکے ہیں اور ان کو مل جائے گا۔ میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے خود بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ تمام زندگی کے لیے آپ کسی کو کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ جو کہ 302 کے قاتل کو، اسمگلر کو، ڈکیتی والے کو آپ 5 سال تک نااہل کر دیتے ہیں۔ اور اس پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم امین اور صادق کی بنیاد پہ لوگوں کو نااہل کرنا شروع کر دیں
تو شاید کوئی بھی نہیں ملے گا. تو صرف ایک ہی ذات تھا اس دنیا میں جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ وہ امین بھی تھا, وہ صادق بھی تھا. اس کے علاوہ تو اس ملک میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ امین ہے اور صادق ہے. لیکن بہرحال نون لیگ کا جو مطالبہ ہے وہ عجیب طرح کا منطق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ سیاسی انجینئرنگ ہوا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے کے زور پہ نکالا گیا تھا تو اس کو لائے بھی ڈنڈے کے زور پہ, اور اگر اس کو غلط طریقے سے ان کے کیسز بنائے گئے تھے تو ان کیسوں کو بھی غلط طریقے سے ختم کر دے. قانون کے مطابق اگر کسی کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ضرور ملنا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے, نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. ملک کے ہر شہری کے, صرف سیاستدان کے بھی نہیں, ملک کے ہر شہری کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اور اس ملک میں ایک اس طرح کا ادارے کا اشد ضرورت ہے کہ ہم بنائے کہ وہ کراس سے ووٹ احتساب کرے. کراس سے ووٹ کا مطلب یہ کہ وہ جج کا بھی احتساب کرے, جرنیل کا بھی احتساب کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے, سیاستدان کا بھی کرے, بیوروکریٹس کا بھی کرے, سب کا ایک جیسا احتساب ہو. اور وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کوئی یہ شک نہ کرے کہ اس کے خلاف انتقام ہو رہا ہے. اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو جس طرح کہ ہمارے نیب کا استعمال ہوا ہے جو ہمارے ملک. چلیں ٹھیک ہے, مجھے یہ جواب مل گیا. بہرحال نے کہا ہے کہ یہ ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ. چلیں ٹھیک ہے چٹان صاحب, بہت شکریہ. اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے, رہنما مسلم لیگ نون تھے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف فیصلہ محفوظ کیا جائے گا یا پھر اس معاملے کو نمٹایا جائے گا. 4 جنوری کو سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے گا. دوسری طرف ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کوئی اور نشان الاٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ پہلے ہی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے, کچھ بھی آپ کر لیں, ہم نے الیکشن میں اترنا ہے اور جیت ہماری ہوگی. یہ کانفیڈنس ہے ان کے پاس. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اس پر بھی ایک دن پروگرام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں شہروں کے اندر, لیکن ان کے جو نمبر گیم ہوتا ہے وہ بیسڈ کرتا ہے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر. تو گاؤں دیہات کے اندر پی ٹی آئی اب کیسے کیمپین چلائے گی جب بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا, اور جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ابھی تک مسترد ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے ان حلقوں سے کمپیٹ کریں گے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اگر یہ مسئلہ جینین مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ثابت ہو سکتی ہے. اس پر آگے آنے والے پروگرامز کے اندر مزید تفصیلی گفتگو کی جائے گی. پروگرام کے وقت ختم ہو. اللہ حافظ.